مجھے بار بار نظر لگ جاتی ہے اور میں کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ پاتی ہوں، نظر بد کو جڑ سے کیسے ختم کریں پلیز بتائیے۔ دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نظر بد زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسی نظر ہوتی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگنا سچ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر انسان کو موت سے ملا دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے وہ تقدیر سے مقابلہ کرتی ہے۔ تو بڑی خطرناک چیز نظر ہے۔ ویسے تو عام طور سے لوگ نظر کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ یار ارے نظر ہے کچھ نہیں، لیکن جو نظر ہوتی ہے یہ بہت ڈینجر ہوتی ہے، اور نظر سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ تمام الگ الگ طریقوں سے نظر اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر اترتی ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مرچیں لے کے اس کو گھما رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھوسی لے کے گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ذہنی طور پر تو انسان کو لگتا ہے کہ نظر اتر گئی، ایک ٹوٹکا کہہ لیں اس کو، لیکن ایک حقیقتاً اس طرح سے نظر نہیں اتر پاتی ہے۔ نظر کیسے اترے گی؟ جس نے ہمیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نظر بتائی ہے کہ نظر کا لگنا سچ ہے، وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر کے توڑ بھی بتائے ہیں کہ نظر کو کیسے توڑا جائے، نظر کو کیسے ختم کیا جائے، نظر سے کیسے بچا جائے، اور اس کی جڑ کیسے ختم کرنی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو وہی بتا دوں گا، تو آپ لوگ اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار نظر لگ رہی ہوتی ہے، یعنی نظر ہو گئی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ نظر کسی انسان کو دیکھا تو بڑا خوبصورت ہو تو ہی اس کے اوپر نظر ہو، بلکہ نظر کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے۔ کسی کی آنکھوں پہ ہو سکتی ہے، کسی کے پیسے پر بھی ہو سکتی ہے، کسی کے بچے پر بھی ہو سکتی ہے، بڑوں پر بھی ہو سکتی ہے، لیڈیز پر بھی، جینٹس پر بھی، کسی پر بھی نظر، چیزوں پر بھی نظر ہو سکتی ہے۔ تو اگر انسان کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں، علامات ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نظر لگی ہوئی ہے۔ وہ کیسے سمجھیں گے؟ ہر وقت سر کا بھاری رہنا، ہر وقت دل کا کمزور ہوتے چلا جانا کہ دل کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ہر وقت جسم کے اندر ایسا محسوس کرنا کہ بالکل بس لیٹنے کا دل چاہ رہا ہے، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، جسم سے پھرتی کا ختم ہو جانا، اور عجیب سی کنڈیشن اندر سے ہو جانا کہ اٹھنے کا دل نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بس صرف لیٹے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں باڈی کے اندر جن کا جو ایفیکٹ پڑتے ہیں نظر سے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ فوراً یہ سمجھ لیں کہ یار شاید نظر لگ گئی ہے۔ بعض مرتبہ ٹینشن کی وجہ سے درد ہوتا ہے، بیمار ہو جائے انسان تو بھی درد ہوتا ہے۔ تو وہ درد ڈاکٹری لائن والا نہ ہو، یعنی بیماری والا نہ ہو۔ بیماری والا ہو تو آپ کو دوا کھانی چاہیے، لیکن وہ دواؤں سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، وہ ایسا درد ہو رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کو ہوتا رہتا ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے، عام طور سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ ویسے تو نظر اتارنے کے بہت سارے عمل ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن میں ایک ایسا آسان طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو آپ سارے لوگ کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ گلاس میں پانی لے لیں، اور بہتر ہے کہ ایک پانی کی بسلیری بوتل لے لیں، فلٹر پانی لے لیں ایک بوتل، تو اس میں پڑھ کے رکھ لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس میں آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ آپ سورہ قریش پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پھر اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ آپ کو 11 بار پڑھ کے پھر 3 بار درود پڑھ لیں، یا 21 بار یا 11 بار درود پڑھ لیں لاسٹ میں، پھر پانی کے اوپر دم کر دیں، اس پانی کو آپ رکھ لیں۔ جس کو بھی نظر لگی ہوئی ہے وہ پانی عام طور سے آپ بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، خود بھی پی سکتے ہیں، اور جس کو بھی نظر لگی ہے آپ اس کو پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر اس کی ختم ہو جائے گی۔ بار بار نظر لگ رہی ہے، پانی کو رکھ لیں، 21 دن تک پانی کنٹینیو پئیں تو انشاءاللہ تعالی یہ نظر والی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا
چلتا رہے, کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے, تعلیم حاصل کرتے رہیں گے, جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں. یہ کوئی فراڈ نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں, آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں, کس طرح سے دینی کام, ملی کام, قوم کے کام, سماجی کام ہوتے ہیں. خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے, اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں.